بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کی مساجد میں شب برات اور دیگر مخصوص راتوں میں تہجد اور دیگر نوافل کی جماعت کی جاتی ہے۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے نوافل جماعت کی کراہت کی تشریح کی ہے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ حکم فقہا نے نوافل میں تداعی کے ساتھ کراہت کا حکم دیا ہے، اور یہ کراہت تنزیہی ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے، اور بعض خاص نمازیں یہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دھاڑے مار مار کر رونے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس طرح خود بھی رونا اور دوسروں کو بھی دھاڑے مار مار کر دعا کرنے کی ترغیب دلانا کیسا ہے؟ بزرگوں سے اس قسم کا معمول نہ سنا گیا نہ دیکھا گیا، اور بزرگوں کی اتباع میں ہی عافیت ہے، اور بزرگوں کی اتباع حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی سنت پر عمل کی ضامن ہے، اور حضور کی سنت پر عمل یہی راہ ہدایت ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی خالص اپنے وجہ قریب کے لیے ریا اور سمائے سے پاک فرمائے۔ نمازی کے آگے سے کتنی صفیں چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ علامہ ہیں، علامہ سے جا نہیں چلے گئے۔ یہ مسئلہ تم میں مراجعات کے قابل ہے، میں اس کا جواب اگلے سیشن میں دوں۔ If a person has not taken out zakat for the past 12 years, how should he calculate the zakat that needs to be paid for the previous years? Should he calculate zakat for the previous years using the price of gold that it was 12 years ago, or should he calculate using the price of gold that it is now? میں اس کا اردو میں جواب دوں گا۔ 12 برس پہلے کی جو زکوٰۃ ہے، اس وقت جو بھاؤ تھا اس کے حساب سے وہ سالہائے گزشتہ کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اب موجودہ سال میں جب بقدر حساب بچ جائے تو اب جو بھاؤ ہے اس کے حساب سے اگر قیمت سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کرے۔
سلام میں رقص کی کیا اصل ہے؟ اعلی حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں کسی صحابی کے بارے روایت نقل کی ہے کہ انہیں سرکار کی کسی بات سے بہت خوشی ہوئی تو وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر گھومنے اور رقص کرنے لگے. رہنمائی فرما دیں. اعلی حضرت نے جو روایت سائل جس روایت کا مدعی ہے کہ اعلی حضرت نے نقل کی ہے تو اعلی حضرت کے کلمات صفحہ کی نشاندہی کے ساتھ اور جلد کی نشاندہی کے ساتھ وہ پیش کرے. مجھے اس وقت ایسی کوئی روایت یاد نہیں ہے کہ اعلی حضرت نے اس کو لکھا ہو اور مقرر رکھا ہو اور اس کی اجازت دی ہو. جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ مسائل سما کے نام سے ایک رسالہ جس میں اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فتاوی جمع ہیں اس میں مربدہ قوالی اور سما میں جو طریقے برتے جاتے ہیں جس کے اندر یہ رقص بھی ہے ان کو اعلی حضرت نے ناجائز و حرام فرمایا ہے. عرب میں جو قطرہ اور اقال سر پر پہننے کا رومال اور رسی پہنا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت دلالہ ہے کیونکہ اس سے امامہ شریف کی سنت ترک ہوتی ہے. بدعت دلالت کا اطلاق تو اس پر نہیں ہوگا. البتہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس غطرے اور اقال کا رواج کب سے ہوا. حجاز مقدس میں پہلے یہ عربوں کا دستور تھا اور آج بھی بہت سارے علماء امامہ شریف اپنے سروں پر زیب تن کرتے ہیں اور پہلے یہ عام رواج تھا کہ لوگ امامہ باندھتے تھے. امامہ باندھنا ایک سنت مستحبہ ہے, یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. اور غطرہ لگتا ایسا ہے کہ آج جو لوگ حرمین طیبین پر اور اس خطے پر حکمراں ہیں ان لوگوں نے اس خطرے کا اور اقال کا رواج کیا اور اس میں غالباً یہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے وہ سر پر رومال رکھ لیتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ اقال سے اس پر اقال باندھ لیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس وجہ کو نہ اپنایا جائے, اس لیے کہ یہ صلحاء کی وجہ نہیں ہے اور وہاں کے صلحاء کا دستور میں نے اب بھی یہ دیکھا کہ ٹوپی ہوتی ہے
اور ٹوپی کے اوپر رومال ہوتا ہے. لہذا اور علماء اہل سنت والجماعت آج بھی امامہ باندھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ صلحاء کی وضع کو اختیار کیا جائے، بلکہ یہ لازم ہے. اور جو لباس یا جو وضع فساق اور فجار کی ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے.